بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ بادشاہ چلے گئے، وزیر چلے گئے، سفیر چلے گئے، دولت مند چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ نہ کوئی رہا ہے اس دنیا کے اندر، نہ کوئی اس دنیا کے اندر رہے گا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ٹھہرنے والا نہیں ہے، کوئی رکنے والا نہیں ہے۔ جب اور جس کا وقت آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اسی وقت چل دینا پڑتا ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ اس کی حکومت بادشاہت جنوں کے اوپر تھی، انسانوں کے اوپر تھی، چرند اور پرندوں کے اوپر تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی بڑی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ بعد میں کسی کو مل سکتی ہے۔ لیکن جب موت آئی تو اس کو بھی زیر زمین جانا پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنوا رہے ہیں، تمام جنوں کو لگا دیے ہیں اور اپنے لیے خود شیشہ کا کمرہ بنوایا تاکہ میں اس کی نگرانی کروں۔ ادھر جن کام کرتے رہے، مسجد تیار ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اسی حالت میں موت دے دی۔ اللہ پاک کو اپنا گھر پورا کرانا مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاشوں کو ایسے ہی کھڑا رکھا لاٹھی کے ذریعے۔ بہت دنوں کے بعد جب بیت المقدس تیار ہو گئی، بیت المقدس تیار ہو گئی، تو اس کے بعد اس کی لاٹھی کو دمک نے کھا لیا تھا۔ اس کی لاش جب زمین پر گری تو فرشتوں کو معلوم ہوا، جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو گئی۔ جب اتنے بڑے ہستی کو جب موت آ سکتی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے گاجر اور مولی ہے؟ ہمیں بھی کس وقت کب موت آ جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو قبرستان میں پہنچایا، کندھے کے پر اٹھا کر کے جوانوں کو پہنچایا، بڑی عمر والوں کو پہنچایا۔ موت کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے اور یہ موت اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر موت حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر قوت و بازو کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دانائی اور حکمت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو
وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنے شوہر کو اپنے سامنے مرنے نہ دیتی۔ اگر موت محبت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے مرنے نہ دیتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مکی چلا گیا اور مکان باقی رہ گیا۔ انسانوں نے بڑی محبت سے ایک مکان بنایا، بڑی مشقت سے پیسہ جمع کیا، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا۔ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ ایک گھر بناتا ہے، جب موت آتی ہے، خبر ہوتی ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں اور رشتہ داروں سے پوچھئے تو صحیح تم کیوں آئے ہو، تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے ماموں ہیں، ہم ان کے خالو ہیں، ہم ان کو اصلی گھر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ان سے پوچھئے تو صحیح کیا تم دشمن ہو؟ یہ اس کا گھر نہیں ہے جس نے اس بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، اپنی پوری مشقت اس میں لگا دی، تم دشمن ہو؟ تو وہ بولے گا کہ خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو اپنا اصلی گھر پہنچا دے۔ جب نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبوؤں میں کفن لگایا جاتا ہے اور کندھے پر اٹھا کر کے جب قبرستان کی طرف جاتا ہے اور جب قبرستان پہنچ جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جو میت کا سب سے زیادہ قریب ہو وہ میت کو قبر میں اتارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جوان باپ اپنے بیٹے کو قبر میں اتار رہا ہوتا ہے، تو کبھی بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو باپ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ وہ باپ اتار رہا ہوتا ہے جو زندگی کے اندر اپنے بچے کے اوپر ایک میلا کپڑا برداشت نہیں کر سکتا تھا، ایک دھول برداشت نہیں کر سکتا تھا، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی قبر میں اتار رہا ہے۔ نہ اس میں گدا کا انتظام ہے، نہ قالین بچھا ہوا ہے، نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ باپ اپنے ہاتھ سے مٹی اپنے بچے کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے۔ جو باپ اپنے بچے کے اوپر ایک دھول برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ تو شریعت نے، اللہ رب العزت نے مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو دفنائے، مرد دفنائے۔ اگر عورتوں کو حکم ہوتا، ماں کے اندر ایسی ممتا ہوتی ہے، شاید اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بھی لیٹ جاتی۔ تو ہم لوگ زندگی کے اندر موت کی تیاری کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔